العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يأتي أحدكم إلى أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، آج ادارہ اقصی آواز کی طرف سے ہم جس موضوع پر آپ سے مخاطب ہیں وہ ہم سب کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ موضوع ہے خاندان اور بچے اور ان بچوں کی تربیت اور ماحول، اور اس میں والدین کی ذمہ داریاں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تربیت کے لیے ضابطے، قاعدے اور اصول۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورا میں ارشاد فرمایا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ آسمانوں کی بادشاہت بھی اسی کی ہے اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ جسے چاہے اسے ملے جلے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے، اور جب وہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ یہ سلسلہ انسانی نسل کا حضرت آدم و حوا سے شروع ہوا، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو جب دنیا میں بھیجا تو ان کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ان کی اولاد کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے۔ گویا کہ پیدا کرنے والے نے حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور زمین میں جہاں جہاں ان کو پھیلایا، ان کی ضروریات زندگی کو فراہم کر دیا، ان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کا رزق متعین و مقدر کر دیا، اور انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ تم اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر کر زندگی گزارو، اس کی حدود کے اندر پابند رہتے ہوئے اپنی یہ مہلت عمل مکمل کرو۔ بغاوت اور سرکشی ایک انسان کو زیب نہیں دیتی۔ وہ غلام ہے، وہ بے بس ہے، وہ ہر چیز کے لیے محتاج ہے، تو غلام بے بس اور محتاج بغاوت کیسے کر سکتا ہے، اور بغاوت اور سرکشی کی اسے کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد یہ جو اصول ان کو بتا دیا کہ اولاد اللہ کی عطا کردہ ہے، اور بلا شبہ یہ بڑی نعمت ہے، اور اس اولاد کے بڑے حقوق ہیں، اور ان حقوق کو ادا کرنے والے، اولاد کی اچھی تربیت کرنے والے ہمیشہ نفع میں رہتے ہیں، اور یہ سودا محنت طلب تو ہے لیکن نفع کا سودا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو اور انبیاء کو اولاد عطا فرمائی، اور بعض کو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا نہیں کی تو انہوں نے دعائیں بھی مانگی، اور اللہ نے انہیں معجزانہ طور پر بھی بچے اور اولاد دی، اور ویسے بھی ان کو اولاد دی۔ یہ اولاد جو ہے یہ جہاں بڑی نعمت ہے وہاں بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور ہر ایک اپنی رعایا
کے بارے میں جواب دہ ہے، اس سے باز پرس کی جائے گی۔ گھر کا مالک جو ہے وہ اپنے گھر کا رائی ہے، ملک کا حکمران جو ہے وہ پورے ملک کی رعایا کا رائی ہے، اور فرمایا کہ گھر کے اندر جو خاتون ہے وہ اپنے خامند کی امانات اور اس کے بچوں اور اس کے گھر کی رائی ہے، اور ہر ایک سے اس رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور سرخرو اور کامیاب وہ ہوگا کہ جو ٹھیک جواب دے سکے، جس نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ جو شروع کیا، اس سلسلے میں بنیادی چیز یہ پیدا کی کہ مرد اور عورت کے درمیان مودت پیدا فرمائی۔ یہ مودت جو ہے اس کے اندر محض کوئی نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بہت پاکیزہ جذبات، ایک دوسرے کے لیے اپنائیت، ایک دوسرے کے لیے جذبہ اظہار و قربانی، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال، اور ایک دوسرے کے آرام اور راحت کے لیے پوری کوشش۔ مودتم و رحمہ، مودت و رحمت دونوں پیدا کی۔ اس کے اندر وسعت بھی ہے، اس کے اندر چاشنی بھی ہے، اس کے اندر لطافت بھی ہے، اور اس کے اندر لطف بھی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اہلیہ کے پاس جائے تو اسے دعا مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور ہر قدم پر، ہر زندگی کے ہر پہلو اور ہر موڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، مسجد میں آپ جا رہے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھیں، مسجد سے باہر آ رہے ہیں تو کیا پڑھیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو کیا پڑھیں، بیت الخلاء سے نکلیں تو کیا پڑھیں، بازار جائیں تو کیا پڑھیں، اور کھانا کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھیں تو کیا پڑھیں، کھانا کھا چکیں تو کیا پڑھیں۔ یہ سب مسنون دعائیں یاد کرنی چاہیے، بچوں کو یاد کرانی چاہیے۔ ان سب کے اندر ایک درس ہے۔ میں جس دعا کا آج ذکر کر رہا ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار، شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اس اولاد کو بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما۔ بڑی جامع دعا ہے، اور یہ دعا جب سکھائی گئی اور جو آدمی پورے حضوری قلب کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے یہ دعا مانگتا ہے، اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کی کیا حدود ہیں، اور اگر اللہ اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہے۔ ابھی سے اس کا ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ مجھے جو اولاد تو عطا فرمائے تو اللہ اس کو بھی نیکی کے راستے پر گامزن فرمانا، شیطان کی راہوں سے بچانا، شیطان کے حملوں سے اسے محفوظ فرمانا۔ فرمایا کہ جب اولاد اللہ رب العالمین عطا فرمائے تو بچوں کے اچھے نام رکھنا، ان کے کان میں اذان پڑھنا اور اقامت کہنا، یا تصور ان کو دینا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ان کی فلاح کا راستہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور بندگی ہے۔ گویا کہ دنیا میں آتے ہی پہلی آواز جو ان کو سنائی گئی تو اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرانے کا کام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو کیا سمجھ ہوتی ہے۔ آج کے دور میں تو نفسیات اور سائنس اور بالخصوص جنین کے بارے میں معلومات اور اس کی تفصیلات اور بہت ہی باریک بینی کے ساتھ اس کا مطالعہ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ جب حمل قرار پاتا ہے اسی وقت سے ایک احساس پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور جس قسم کا ماحول بچے کو فراہم ہوتا ہے، ماں کی جو ذہنی کیفیت رہتی ہے اس عرصے میں، تو بچے کی پرورش، اس کی افزائش، اس کی شخصیت، اس کے جسم اور دماغ پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پاکیزہ خیالات، اللہ کی اطاعت، گھر کے اندر اچھا ماحول، اور پھر اپنے اس بچے کے بارے میں جو دنیا میں بھی آیا نہیں ہے، پاکیزہ جذبات، یہ اس کی شخصیت پر یقیناً اثر ڈالتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اس بچے کے ابھی وجود بھی نہیں ہے، اس مرحلے پر بھی یہ دعا سکھائی گئی کہ اسی وقت سے ذہن کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو حیوانوں کی طرح کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا۔ حیوان بھی یہ کام تو سارے کرتے ہیں جو عمومی طور پر انسان کرتے ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں کو حیوانوں سے بہتر بناتی ہے؟ وہ انسان کی وہ خصوصیات و صفات ہیں جو اسے خلیفۃ اللہ بنانے کے لیے عطا کی گئیں، اور ان میں یہ احساس ذمہ داری ہے کہ ہم شتر بے مہار نہیں ہیں،
ہم لامحدود اختیارات کے مالک نہیں ہیں. ہم کسی کی قائم کردہ حدود کے اندر پابند ہیں، اور وہ حدود قائم کرنے والا ہمارا آقا و مولا، ہمارا خالق و مالک، اور ہماری تمام ضروریات کا کفیل ہے. وہ بڑا مہربان ہے، اس سے ہمیں محبت بھی ہے اور اس کی پکڑ کا ہمیں خوف بھی ہے. بچہ جب پیدا ہو تو اذان پڑھنا، اس کا اچھا نام رکھنا، اسے گھٹی دینا، اور پھر اس کے ختنے، اور اگر بیٹا ہے تو ختنے، اور اگر بچی ہے تو بھی اس کے بالوں کو صاف کرنا. ایک مرتبہ سر کے بال جو ہیں، بیٹے کے بال بھی سر کے بال صاف کرنا، یا حضور کی سنت، حضور کا مسنون طریقہ. اس کے بعد جو بچہ دودھ پیتا بچہ جو بڑھ رہا ہے تو ماں اگر باوضو ہو کر اسے دودھ پلائے گی، ماں اگر جھوٹ بولنا بالکل ترک کرے گی اور اس انداز میں اپنے اس بچے کو اس کی پرورش کی جائے گی، اسے پروان چڑھایا جائے گا کہ گھر کا ماحول پاکیزہ ماحول ہے، رزق حلال ہے، تو اس بچے کے اندر پیدا ہونے والا خون ہی نہیں بلکہ اس کی نفسیات، اس کی دماغی صلاحیتیں، اس کی سوچ کے دھارے، وہ سب ٹھیک ڈائریکشن میں جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس وقت بچے کو اللہ کا نام سکھاؤ، اللہ کے احکام کے بارے میں بتاؤ اور اسلام کے بارے میں بتاؤ. اور بچہ جب ایک خاص عمر کو پہنچے تو اسے نماز کی تلقین کرو، نماز کی ترغیب دو. اور پھر ایک خاص عمر یعنی 7 سال کے بعد پھر اس بچے کو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ذرا تادیباً بھی نماز پڑھانے کے لیے آمادہ کرو. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بچے کو شروع سے ترغیب کے ساتھ آمادہ کیا جائے تو بہت کم ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تادیب اور سرزنش کی ضرورت پیش آئے. اس کا موقع ہی نہیں آتا، بچہ خود بخود اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے خود ہی اس کا دل کہتا ہے، اور اس کو دل کی خواہش ہی کہتی ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی ہے، اور نماز میں خوشی محسوس کرتا ہے. بچوں کو تعلیم دینا، اور تعلیم میں حقیقی تعلیم تو اللہ کی پہچان ہے، اور اسی اللہ نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اس کائنات تعلیم بھی حاصل کرو، اس کائنات میں غور و فکر کرو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. زمین و آسمان کی تخلیق، یہاں کی تمام چیزیں، یہاں کی تمام علوم، خواہ وہ علوم سائنس سے متعلق ہوں یا عمرانیات سے متعلق ہوں یا دین سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، سارے کے سارے علوم جو ہیں ان کو پاکیزہ انداز میں حاصل کرنا، ان میں کمال حاصل کرنا، ان کو ذریعہ بنانا اپنے اخلاق و کردار کی ترویج کے لیے، یہ اسلام کے اندر بہت ضروری قرار دیا گیا ہے. علم مہد سے لے کر لحد تک حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور بچوں اور بچیوں سب کو حکم دیا گیا، بچوں سے لے کر بڑوں تک. جب مہد سے لے کر یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کے کنارے تک علم حاصل کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بچوں کی اور بڑوں کی اور چھوٹوں کی کوئی تمیز نہیں ہے، ساری زندگی علم حاصل کیا جاتا ہے. لیکن اس کی بنیاد بچپن میں ڈالی جاتی ہے، جب بچوں کو الف با پڑھنا سکھایا جاتا ہے، جب اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے. بچے کا عقیقہ کرنا بھی جس کو استطاعت رکھتا ہو وہ بھی مسنون ہے، سنت ہے، اس کا بڑا درجہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کا اور اپنے نواسیوں کا عقیقہ کیا. بیٹا ہو تو اس کا عقیقہ 2 بکرے یا 2 مینڈے، بیٹی ہو تو اس کے لیے 1 بکرا یا 1 مینڈا. اور مسنون یہ کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. جو بچہ بڑا ہوتا چلا جائے اسے اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی کہانیاں سنائی جائیں، اسے قرآن کی تعلیم دی جائے. اسے جب اسکول بھیجا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بتایا جائے کہ تم ایک مسلمان ہو، اور مسلمان بچے کی حیثیت سے اسکول کے اندر بھی تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں. تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، تمہارے ہاتھوں سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے، تم کسی بڑے کی گستاخی نہ کرو، تم اپنے سے کمزوروں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ہر ایک سے اچھے انداز میں بولو. صفائی اور نظافت کی تلقین کی جائے، صفائی اور نظافت کا ماحول مہیا کیا جائے، اور یوں بچے کو پروان چڑھایا جائے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچے اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہیں اور یہ جنت کے پھول ہیں.
اور جو ان بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج کل کے ماحول میں اور عرب کے اس ماحول میں ایک چیز تقریباً کامن تھی، اور وہ یہ کہ بیٹوں کی تو خواہش کی جاتی تھی، اور بیٹیوں کو اس دور میں تو نہ صرف آر سمجھا جاتا تھا بلکہ بعض بدبخت ان کو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے۔ اور آج کل کے دور میں بھی عمومی طور پر بیٹیاں جو ہیں ان کو اتنا پسند نہیں کرتے لوگ جتنا بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت قرار دیا ہے اور دوزخ کی آگ سے ڈھال قرار دیا ہے۔ بیٹوں کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے یہ دنیا کا مال و متاع ہے اور زینت ہے، اور تیرے رب کے ہاں آخرت کا اجر اور ثواب وہی بہترین ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو اللہ رب العالمین نے من ابتلیا من هذه البنات بشیء، جس کو بھی اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش کیا کہ بیٹیوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، بیٹیوں کے معاملات میں فکر مندیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور عرب کے اس معاشرے میں بھی جو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو آر سمجھتے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ کل کو یہ بیٹیاں بیاہ کر کسی اور گھر میں جائیں گی تو گویا ہماری بیٹیاں دوسرے گھروں میں ہوں گی، اور تیسرا یہ کہ جنگ اگر ہو جائے اور جنگوں کی حالت میں اگر یہ بیٹیاں دشمن کے ہاتھوں پکڑی جائیں تو پھر ایک ذلت و رسوائی ہوگی اور ایک معاملہ ہوگا، مسئلہ ہوگا، تو ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج کے دور میں بھی لوگ بعض اوقات اس پر ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس آزمائش میں کسی کو اللہ نے ڈال دیا اور وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھی تعلیم دے اور ان کی توہین نہ کرے، اور اس کے بعد انہیں ان کے گھروں میں بھیج دے، تو کن لہو سترا یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ کی آگ کے مقابلے میں ستر اور پردہ اور ڈھال بن جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں 4 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو قیامت کے دن میں اور وہ شخص یوں ہوں گے۔ آپ نے دونوں انگلیوں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا کہ وہ شخص قیامت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر 3 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 3 ہوں تب بھی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھتا کہ اے اللہ کے رسول اگر 1 بیٹی ہو تو یقیناً آپ فرماتے 1 بیٹی ہو تو بھی۔ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان یہ فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے دونوں کا زندگی کا میدان الگ الگ ہے، دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں، وہ تو فطری بات ہے، لیکن یوں خیال کرنا کہ بیٹی تو میرے اوپر بوجھ بن گئی، کوئی نہیں جانتا کہ بیٹی بوجھ ہے کہ بیٹا بوجھ ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیاوی کی زندگی کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو بیٹے انسان کو کچھ نہیں دیتے، اور مشکل وقت میں بیٹیاں کام آتی ہیں۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ کون کس کے اندر خیر ہے، لہذا اس بارے میں انسان کو بالکل اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی ہے تو یہ بھی اس کی تقسیم ہے، اس پر بھی شکوہ نہ ہونا، اپنی قسمت کو کوسنا، یہ اسلام اور مسلمان کی شان نہیں ہے۔ بس اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، دعا اسی سے مانگی جاتی ہے، اور دعا مانگنا فطری بات ہے۔ انبیاء کرام نے جب اللہ سے دعائیں مانگی اولاد کے لیے تو یہ جان لیجئے کہ کبھی بھی مطلقاً اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ رب ہب لی من الصالحین، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، نیک اولاد کی دعا مانگی، صالح اور پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ اولاد بذات خود کوئی نعمت نہیں ہے، نیک اولاد نعمت ہے۔ اور قرآن مجید میں عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں ان کی دعا کا ذکر بھی ہے کہ وہ دعا کیا کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو اس دعا میں وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی اہم بات ہے، ہم عموماً یہ دعا مانگتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سکھایا گیا کہ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہمارے لیے
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں ان کو دیکھ کر ہمیں سکون حاصل ہو، سکینت ہم ملے، طمانینت حاصل ہو، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اب دیکھیے، امام رہنما کو کہا جاتا ہے، حاکم کو کہا جاتا ہے، رہبر کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو کسی کے گھر کے اندر ہیں، اس کے رعایا شمار ہوتے ہیں، جن کا وہ رائی ہے، تو امام تو ان کا وہ ہے پہلے سے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ امامت طلب کر رہا ہے، وہ تو امام ہے پہلے۔ وہ طلب کیا کر رہا ہے کہ جن کی امامت مجھے سونپی گئی ہے، جن کو میری امامت میں دے دیا گیا ہے، پروردگار ان کو متقی بنا کہ میں متقین لوگوں کا امام ہوں، میں سرکش باغی فاسق و فاجر لوگوں کا امام نہ بنوں۔ لیکن کیا دعا کافی ہے یا اس کے لیے کچھ اور بھی لوازمہ ضروری ہے؟ تو صحابہ کرام اور صحابیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا اپنا اسوہ حسنہ، وہ تو یہ ہے کہ دعا بھی مانگی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ زندگی بڑی مصروف ہو گئی ہے، بلا شبہ زندگی مصروف ہو گئی ہے، گھر والوں کی طرف توجہ دینے کا وقت نہیں ملتا۔ یہ سوچ جو ہے یہ بہت غلط سوچ ہے، مادہ پرستانہ سوچ، اسلام سے ہٹی ہوئی سوچ۔ گھر والوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان لجسدک علیک حق وان لاہلک علیک حق وان لزورک علیک حق۔ تیرے اپنے جسم کے بھی تیرے اوپر حقوق ہیں، یوں مشین نہ بن جا کے اپنے جسم کے حقوق کو تلف کرنے لگے۔ تیرے اہل و عیال کے بھی تیرے اوپر حق ہیں، تو یوں مادہ پرستی کی دوڑ میں نہ جت جا کے اہل و عیال کی طرف توجہ ہی نہ رہے، باہر کی دلچسپیاں اس انداز میں نہ چلاتا رہے کہ گھر کے لیے تیرے وقت میں اور وقت کی بجٹنگ میں کوئی حصہ ہی نہ رہے، اور تیرے پاس کوئی ملنے کے لیے آتے ہیں، کوئی ملاقات کے لیے آتے ہیں، ملاقات کے لیے عزیز و اقارب بھی آ سکتے ہیں، دوست احباب بھی آ سکتے ہیں، کوئی ضرورت مند حاجت مند بھی آ سکتا ہے، ان کا بھی حق ہے۔ سب کے حق حقوق ادا کرنا، اور جو شخص اس انداز میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو بچوں کے اوپر انڈائریکٹلی یہ ایسا امپیکٹ اور اثر ہونا شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی یا اپنی ماں کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں، آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک وہ کرتے ہیں، محتاج اور بے کس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے سے بڑوں کے ساتھ، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے، یہ چیزیں بغیر کسی الگ کاوش کے خود بخود اثر ڈالتی چلی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے بچے کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بچے بچپن میں آئے، جنہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا، خود آپ کے اپنے گھر میں آپ کی بیٹیاں، آگے پھر آپ کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے ہمیشہ محبت کی، اور محبت کا ایسا معیار کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسن سجدے کی حالت میں آپ کی پشت پر بیٹھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا کہ یہ پشت سے ہٹے تو آپ اٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گر جائیں۔ کسی نے کہا بعد میں کہ کیا اچھی سواری ہے، تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ یعنی دیکھیے تعریف ہے اپنے نواسے کی، اور یہ تحسین ہے کہ بچوں کے اندر ایک احساس ذمہ داری بھی پیدا ہو، اور ان کے اندر اپنی اہمیت کا احساس بھی پیدا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ انہیں معلوم ہو کہ بڑے اپنے چھوٹوں سے کس طرح محبت و شفقت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور 10 سال آپ کی خدمت میں رہے۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصار کے معزز سردار گھرانوں میں سے تھیں، وہ اپنے اس بیٹے کو لے کر حضور کی خدمت میں آئیں۔ حضور کے ہاں آپ کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، آپ کے بیٹے تو بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، آپ کی بیٹیاں ہی تھیں، تو عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا انس ہے۔ تو آپ بہت خوش ہوئے، حضرت انس سے محبت کی، ان کے ساتھ بے شفقت سے ہاتھ پھیرا اور خوش آمدید کہا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا آپ کے گھر میں آپ کی خدمت کیا کرے گا، یہ آپ ہی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، حضرت انس کو اپنے گھر میں اپنی سرپرستی میں لے لیا، اور 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں رہے۔ اور کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مجھ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے اور اتنے رحیم و شفیق تھے کہ اس 10 سال کے عرصے میں کبھی مجھے آپ نے کوئی سزا نہیں دی۔ حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات آپ مجھے کسی کام سے بھیجتے تو میں وہ جلدی کام کر کے آ جاتا، اور بعض اوقات آپ مجھے بھیجتے تو باہر بچے کھیل رہے ہوتے، میں ان کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو جاتا، اور جب کچھ وقت گزرتا تو عام حضور بنفس نفیس تشریف لاتے اور مجھ سے کہتے انس میں نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا اور تم نے مجھے زحمت میں مبتلا کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ عام حضور نے یہ بات فرمائی۔ دیکھیے یہ انداز ہے رحیمانہ انداز، مشفقانہ انداز۔ آپ اپنے بچوں کو مار پٹائی کے ذریعے سے اگر درست کرنا چاہیں گے، بعض اوقات ٹھیک ہے کہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور یہ ناگزیر ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایسا بھی کوئی مرحلہ خدا نخواستہ آ جائے، اللہ نہ کرے کہ ایسا مرحلہ آئے، تو بھی بچوں کو اس انداز میں نہ مارنا چاہیے کہ جس طرح سے کوئی انہیں عقوبت میں مبتلا کرنا مطلوب ہے، بلکہ صرف تادیب ہو۔ اور مارنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ والدین کا ان کے اوپر ایک ایسا روب ہو کہ وہ والدین کی نافرمانی اور سرتابی سے اس وجہ سے رکے رہیں کہ ایک تو وہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو اتنی محبت کرنے والے مشرک والدین کی نافرمانی کیوں کریں، اور دوسرا یہ کہ ان کے دل میں بس یہ ہو کہ اگر نافرمانی کریں گے تو والد یا والدہ اس کے جواب میں مجھے کچھ سزا دیں گے۔ جب آپ نے عملاً جسمانی سزا دینا شروع کر دی تو ایک لحاظ سے وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، اور یہ نفسیاتی طور پر بھی بچے کے لیے یا اس کی اصلاح کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، اور عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ بچے آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید جو آپ کو بڑے محبوب تھے، ان کے والد بھی آپ کو بڑے محبوب تھے، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ عام حضور کو اس قدر محبت تھی حضرت زید بن حارثہ سے، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے اسامہ بن زید سے، کہ لوگ رشک کرتے تھے اسامہ کو، آپ اپنے سینے لیٹے ہوتے تو سینے پہ بٹھا لیتے، اور کبھی کبھار اسامہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے، کبھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر لے کے آتے، اور جب اسامہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئے تو پیار محبت سے فرمایا کرتے کہ اگر اسامہ ہماری بیٹی ہوتا تو ہم اس کے گلے میں سونے کا ہار ڈالتے، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں ڈالتے، یعنی یوں پیار اور محبت کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت میں عام حضور کی رحلت کے کئی سال بعد مکہ میں حرم مکی میں ایک نوجوان بالکل نوخیز لڑکے کو دیکھا، تو ان کی نظریں اس کے اوپر گڑ گئیں۔ کہا کہ اس لڑکے کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسامہ بن زید کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بہت پیار کیا اس سے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ تمہارے دادا سے محبت کرتے تھے، پھر تمہارے باپ سے محبت کرتے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر عام حضور تمہیں دیکھتے تو تم سے بھی محبت کرتے۔ دیکھیے عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو، اس کی کوئی حدود ہی نہیں ہے کہ کہیں کوئی اس کو کٹ لگ جائے، کہیں اس کی حدیں، یعنی عام حضور تو نہیں ہے اس وقت، لیکن کہا کہ اگر وہ ہوتے تو تم سے بھی محبت کرتے۔ حضرت انس کے ایک چھوٹے بھائی عمیر تھے، اور وہ بھی عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے تو آپ سے بہت خوش گپیاں اور بہت گفتگو میں مصروف ہو جاتے، آپ گرد جمع ہو جاتے جی بچے سارے۔ ایک مرتبہ عمیر نے جو ایک بلبل پال رکھی تھی وہ مر گئی، تو بلبل کے مر جانے سے عمیر بہت غمزدہ ہو گیا، رونے لگا، چھوٹا بچہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عمیر کی بلبل مر گئی ہے، ہاں حضور تشریف لے گئے۔ دیکھیے کتنے بظاہر چھوٹی سی بات ہے، بچوں کے ذہن کے اوپر ان باتوں کا اثر ہوتا ہے، اور بچوں کے اندر ایک بڑا پن پیدا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں ان کی چیزیں بچوں کے اندر آئیں تو ان کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر کو بہلانا شروع کیا، اور ان کا دل بہلانے کے لیے کئی باتیں کہیں۔ ما فعل النغیر یا عمیر، اے عمیر تیرے بلبل نے تجھ سے کیا کیا، تجھے کہاں چلا گیا وہ تجھے چھوڑ کر؟ تا کہ حضرت عمیر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ پھر عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے کہ چلو اس کا غم دور ہوا۔ بچہ جب تعلیم شروع کر دیتا ہے، بچہ ہو بیٹی ہو، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اپنا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، اس کے سوچ اور اس کے ذہن کے مطابق اسے مختلف سسٹمز جو ہیں ان کے اختیار کرنے اور اپنانے میں رہنمائی دی جائے۔ بچوں کو گھر کے اندر ایسا ماحول فراہم کیا جائے اور انہیں ایسی ترغیب دی جائے کہ وہ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں،
اور تعلیم کے اندر ایکسیلنس حاصل کرنا اچھے بچوں کے لیے، اچھے مسلمان کے لیے، ایک اچھے داعی کے لیے، ایک اللہ کے دین کا کام کرنے والے کے لیے، خواہ وہ میڈیسن کے فیلڈ میں چلا جائے، یا وہ کمپیوٹر سائنس میں چلا جائے، یا وہ فزکس کیمسٹری کے اندر چلا جائے، نیوکلیر سائنس کے اندر چلا جائے، دینی علوم کے اندر چلا جائے، کسی بھی ڈسپلن کے اندر وہ جاتا ہے تو اسے اپنے اس ڈسپلن میں ایکسیلنس حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے والدین کی توجہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ جب بچے جوان ہو جائیں، بچے جب بڑے ہو جائیں تو جوانی کے جو بعض مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کو تربیت دی جائے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی۔ اور بچوں کو یہ تعلیم ظاہر ہے کہ ان کے بڑے بھائی یا ان کے والد دیں گے، بچیوں کو ان کی بڑی بہنیں یا والدہ دیں گی۔ اور پھر جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کے اچھے رشتے تلاش کرنے چاہیے، اور رشتے تلاش کرنے کے بارے میں حضور کا یہ حکم ہمیشہ مد نظر رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، لوگ رشتے تلاش کرتے ہیں، اس میں حسن و جمال اور مال دیکھتے ہیں اور حسب و نسب کو دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے ابو ہریرہ جب رشتہ تلاش کرنے کا موقع آئے تو دین کو ترجیح دو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ لفظی ترجمہ تو ہے کہ اللہ تمہارے ہاتھ خاک آلود کرے، لیکن اس کا جو مانوی ترجمہ ہوئی ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو دین کو مد نظر رکھا کر۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچوں کے لیے پیدائش سے لے کر کے، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر ہر سٹیج کے اوپر ایک ذمہ داری والدین کی، اس ذمہ داری کو بطریق احسن ادا کرنا، سسٹم کے مطابق ادا کرنا۔ تو جب اس انداز میں بچوں کی تربیت آپ کریں گے پھر شادی کا مرحلہ آئے گا، پھر شادی کے بعد ان کے اپنے گھر کی آبادی اور اس گھر کے تقاضے، تو اس میں بھی ان کو سہولیات فراہم کرنا، ان کو آزادی دینا، اچھا ماحول فراہم کرنا، یہ سب فرائض ہیں والدین کے۔ اور اس طرح کا معاشرہ اور اس طرح کی جیل، یعنی اس طرح کی ایک نسل پروان چڑھے گی تو اس کے اندر انشاءاللہ اصلاح کا پہلو غالب ہوگا، وہ خود بھی اصلاح کے راستے پر گامزن ہوں گے اور انہیں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین صلاحیت بھی عطا کرے گا، ملکہ بھی عطا کرے گا، کامیابی بھی بخشے گا۔ تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ولدعاء وجعلنا للمتقین ولتمنا اور آرزو، یہ تقاضا اس بات کا کرتی ہے کہ خود اسے حاصل کرنے کے لیے، اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اس کا پورا ایجنڈا ہے، اور وہ پورا ایجنڈا میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کیا ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک۔ اور جب اس انداز میں آپ نے بچوں کی تربیت کی تو دنیا میں اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے پیچھے اولاد صالح چھوڑ کر جائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کے بارے میں دیکھیے کس قدر آپ نے بچیوں کے حقوق کی حفاظت فرمائی، وراثت میں ان کے حصے کے بارے میں، اور ان کی عزت و احترام کے بارے میں، ان کی اچھی تربیت کے بارے میں۔ اور اگر کسی شخص نے بچی کے ساتھ کوئی توہین آمیز سلوک کیا تو اس کو سرزنش اور اس کو تعدیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی۔ کئی مرتبہ کئی لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور اپنی جاہلیت کے واقعات بیان کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں حالت جاہلیت میں تھا تو میرے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، میں اس وقت سفر میں تھا، واپس آیا تو بچی ذرا بڑی ہو گئی تھی، میں اسے زندہ درگور نہیں کر سکا۔ پھر وہ ذرا باتیں کرنے لگی، میرے ساتھ مانوس ہو گئی، بڑا پیار محبت کرتی تھی مجھ سے۔ تو ایک دن میں نے سوچا کہ آج میں اس کو لے جاتا ہوں، جنگل میں جا کے دفن کر دیتا ہوں۔ چونکہ میرے ساتھ مانوس تھی میں اسے لے کر اپنے ساتھ چلا، جنگل میں جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ میں گڑھا کھود رہا تھا تو میرے سر کے بالوں میں اگر مٹی پڑتی تو وہ دوڑ کر آتی اور کہتی میرے بابا کے سر کے بال گندے ہو گئے، میرے سر کے بالوں کو صاف کرنے لگتی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں گڑھا کھودتا چلا گیا۔ جب گڑھا کھود چکا تو میں نے اپنی بچی کو اٹھایا، اس گڑھے میں پھینک دیا، اور مجھے اس کی آخری باتیں سنائی دے رہی تھیں، ہائے بابا تم کیا کر رہے ہو، ہائے بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اسے زندہ درگور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔ صحابہ کرام جو آس پاس بیٹھے تھے انہوں نے اس شخص کو برا بھلا کہا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غمزدہ کر دیا۔ وہ بھی شرمسار ہوا، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس نے جو بیان کیا، جو کچھ اس سے ہو گیا تھا تو اس نے وہ بات بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو
اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ در غور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ ظالموں نے تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ در غور کر دیا تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین ان آیات میں جس انداز میں تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ کا غضب ٹپکا پڑتا ہے۔ تو زندہ در غور کرنے والی بات نہ بھی ہو، بچیوں کو بوجھ سمجھنا، بچیوں کے بارے میں یہ تصورات اور یہ تاثرات رکھنا جو جاہلیت کے تاثرات ہیں، انہیں ختم کرنا چاہیے۔ ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں اسلام کے خلاف جو مختلف قسم کی لہریں اٹھتی ہیں اور اٹھ رہی ہیں اور مسلسل ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، فحاشی، عریانی اور بے حیائی کی الغار، مغربی تہذیب اور اس کے لچر پن کا گھروں کے اندر داخل ہونا، اور اس میں یہ تصور اور یہ نعرہ کہ بچے دو ہی اچھے۔ دیکھیے اللہ کی عطا ہے، اگر کسی کو ایک بھی نہ دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے اور افلاس کے خوف سے قتل مت کرو، تم ان کے رازق نہیں ہو، میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، میں انہیں بھی رزق دوں گا۔ ایک جگہ پر تمہیں رزق دیتا ہوں مقدم رکھا سورہ انعام میں، اور سورہ بنی اسرائیل میں انہیں رزق دیتا ہوں مقدم رکھا، یعنی پہلے بھی میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، تمہارا رزق کہاں سے آیا؟ اگر تمہیں بھی دنیا میں آنے سے روک دیا جاتا تو تم کیا کرتے؟ آج تم ان کو دنیا میں آنے سے روک رہے ہو، تم رازق نہیں ہو، رازق میں ہوں۔ اور یہ حضور کا ارشاد پیش نظر رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تزوج الولود الودود، ایسی بیویوں سے، ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو محبت کرنے والی ہوں، جو زیادہ بچے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ کی قدرت اور توفیق سے جننے والی ہوں کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر دیگر امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کو امت کی کثرت درکار ہے، پر ہم اس کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کیا؟ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں اولاد کو ایک نعمت قرار دیا ہے، یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میں انعامات عطا کرتا ہوں، یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی نے اپنے انعامات میں چیزیں گنوائی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے انعامات کا کفران یہی ہوتا ہے کہ انسان ان سے دور بھاگے، انسان ان کو بوجھ سمجھے۔ کتنی بد نصیبی اور بدبختی ہوگی کوئی انسان اللہ کے انعامات کو بوجھ سمجھنا شروع کر دے۔ اور یہ جو بات آپ کے معاشرے میں رائج کی جا رہی ہے اور بڑے دھوم دھڑلے سے اس کی فضا بنائی گئی ہے، اس میں ضبط ولادت کا نام اس کو دیا گیا، برتھ کنٹرول کا نام دیا گیا، خوشحالی کے خوشنما سبز باغ اس کے ذریعے سے دکھائے گئے۔ اصل مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، مغرب کی آبادی سمٹ رہی ہے، وہ ایسے پوائنٹ پر کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں ان کی آبادی مکمل طور پر دنیا سے ختم ہو جائے گی، اور اسلام اور مسلمانوں کے معاشروں کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ انہیں جہاں دیگر چیزوں سے خطرہ ہے، جہاں اسلام کی حقانیت اور اس کی قوت سے خطرہ ہے، وہیں امت مسلمہ کی آبادی اور کثرت سے بھی خطرہ ہے، اور بلا شبہ یہ امت مسلمہ کی آبادی ایک قوت ہے۔ مغرب یہ چاہتا ہے کہ ہمیں محدود کرے، ہمیں گھٹائے، اور ہمارے وہ لوگ بڑے بہت ہی سادہ لوگ، بہت ہی احمق ہیں جو مغرب کے اس سازش اور اس جال میں پھنس رہے ہیں، اس کا شکار ہو رہے ہیں اور خود اس کے نقیب بن گئے ہیں۔ مغرب کی آبادی اگر کم ہو رہی ہے تو یہ مغرب کا مسئلہ ہے، ان کا درد سر ہے، اور ہماری آبادی الحمدللہ بڑھ رہی ہے، اور مغرب کی دنیا میں ہماری آبادی بڑھ رہی ہے۔ مغرب کی دنیا میں اگر والدین اپنے بچوں کی ٹھیک تربیت کریں گے تو مغربی دنیا انشاءاللہ اسلام کے لیے بالکل تیار ہے، پکا ہوا پھل ہے۔ اسلام اپنے اخلاق و کردار سے اس کو فتح کر لے گا۔ فوج کشی کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہاں بم برسانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بم برسانے کے بغیر مغرب کی آبادیوں میں، مغرب کی فضاؤں میں، مغرب کی وادیوں میں ہر جگہ اذان گونجے گی انشاءاللہ۔ جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، پیدائش کے ذریعے سے، کنورشن کے ذریعے سے، مائیگریشن کے ذریعے سے، انشاءاللہ العزیز مستقبل کا نقشہ بالکل بہت ہی مختلف ہوگا، بڑا شاندار ہوگا۔ اس کے لیے دورس نگاہوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے سوچ بچار کی ضرورت ہے،
اس کے لیے اپنے آپ کو اچھے اخلاق و کردار، اچھی تعلیم اور اچھی شخصیت کے ساتھ ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں والدین اور اولاد دونوں طرف سے دونوں کی ذمہ داری ہے، فرد اور معاشرہ دونوں کی ذمہ داری ہے، ایک انڈیویجول اور اس کی اجتماعیت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ ہم ایک تحریک سے وابستہ ہیں، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا راستہ متعین کرنے کے داعی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ہمدرد، خیرخواہ اور غمگسار ہیں، ہم ایک جسد واحد کی مانند ہیں۔ یوں تو پوری امت مسلمہ جسد واحد ہے، لیکن اس سبق کو بھول گئے، تو جنہیں اللہ نے یہ شعور عطا کیا ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح ہیں۔ انہیں یہ بات عام کرنی چاہیے اپنے گھروں کے اندر، اپنی اجتماعیت کے اندر، کہ بچے ہماری قوت، بچے ہمارا مستقبل، بچے ہماری آخرت میں کامیابی کی بالکل یقینی ضمانت۔ کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص دنیا سے فوت ہو جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، مہلت عمل ختم ہو گئی، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تین چیزیں نفع بخش ہوتی ہیں: صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ کیا، اور علم نافع ينتفع به، یا علم نافع کہ جس سے لوگ نفع حاصل کریں، اور ولد صالح یعمل عملا صالحا ويدعو له، یا نیک اولاد کہ وہ ماں باپ کے بعد نیک اعمال کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ تو نیک اولاد جن لوگوں نے اپنے پیچھے چھوڑی وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ اس کے بعد بھی نیکیوں سے بھرتا رہتا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں ان کے بعد بھی چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے پیچھے بری اولاد چھوڑی تو ان کی بری اولاد کے برے اعمال اگر ان کی عدم توجہی کی وجہ سے تربیت نہ ہو سکی اور یہ برے راستے پر چل پڑے تو اس کا وبال ان کو بھی ملے گا۔ اور اس کا تذکرہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ ایسی اولاد شکایت کرے گی قیامت کے دن کہ میری دنیا کی ساری چیزیں تو اس نے فراہم کی، مجھے آکسفورڈ اور ہارورڈ تک تو تعلیم دلوائی، میرے لیے تمام سہولیات تو فراہم کی، لیکن مجھے کبھی نہیں بتایا تو اے مولا تیرے در کا راستہ نہیں بتایا کہ میں اس طرف بھی قدم اٹھاتا۔ تو وہ خود استغاثہ کر دے گی، اولاد اپنے اعمال میں بدعمالی میں پکڑی ہوئی تو ہوگی لیکن والدین کو بھی ساتھ ملوث کر لے گی۔ تو نیک اولاد کتنا بڑا انعام ہے اور بری اولاد کتنا بڑا وبال ہے، اور گھر کے اندر ماحول کو درست کرنا، پاکیزہ بنانا یہ والدین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ان چیزوں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہم میں سے جو والدین ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، جو اولاد ہے ان کے تقاضے کیا ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گھر کے اندر کچھ لمحات بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرنی چاہیے، صحابہ و صحابیات کے واقعات ان کو سنانے چاہیے، قرآن و سنت کی روشنی ان کو فراہم کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے ان کا رشتہ جوڑ دینا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑا اہم کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے اور اسے فوراً شروع کر دینا چاہیے۔ اگر ہم سے آج تک کوئی کوتاہی ہوئی اسے دور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے دلوں کا قرار اور سکون بنائے، انہیں ہمارے لیے ہمارے بعد بھی صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔